الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی حرمت والے 4 مہینوں کے اندر آتا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 ایک ساتھ میں، اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 12 مہینوں میں زیادہ فضیلت والے مہینے، حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے کہے جاتے ہیں۔ اب ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کی حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے کہ ان دنوں کے اندر پہلے 8 روزے رکھنا گویا کہ 1 روزہ 1 سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 9ویں ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ، اس کے روزے کے متعلق یہ فضیلت آئی ہے جو حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احتساب کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اس سے گناہوں کو معاف کر دے۔ صغیرہ گناہ مراد ہے اس سے کہ صغیرہ گناہ جو بندہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحجہ جو اس سال جمعہ کے دن ہے اس کا کوئی بندہ روزہ رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے والے کا 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے رکھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک کی روشنی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دینوں میں افضل دین ہے مذہب اسلام میں وہ 4 ہے۔ ایک تو جمعہ کا دن، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن اور یوم عرفہ کا دن، یہ 4 دن مذہب اسلام کے اندر بڑی فضیلت والے ہیں۔ ان 4 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی دن کو حاصل ہے تو وہ عرفہ کے دن کو حاصل ہے، اور اس میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی خوب اور بہترین ہے کہ عرفہ کا دن بھی ہو اور اس میں جمعہ بھی مل جائے۔ جو اس مرتبہ ہمارے یہاں کے کیلنڈر کے مطابق ہماری عید 10 تاریخ کو 10 ذی الحجہ سنیچر کو ہے تو عرفہ کا دن ہمارے یہاں جمعہ کا شمار کیا جائے گا، تو یہ اور زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور اس کے روزے کے متعلق فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ اہم ایام اور یہ جو عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سال بھر میں کئی مواقع ایسے دیتے ہیں کہ جن میں چند گھڑیاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے رجوع کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو کو بہا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ تو
تو ان گھڑیوں کی قدر کرے کہ ایک دن کا روزہ وہاں کے ایک سال کے روزے کے برابر، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، کہ جس کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر بار بار ہم سنتے ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈا جائے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، انسان چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے، اس امید پر جاگتا ہے۔ یہاں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس پہلے عشرے کی راتوں میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر ہے۔ تو ہم سے 6-7 راتیں تو غفلت کے اندر گزر گئی۔ اللہ کے نیک بندے جو عبادت کرنے والوں تھے انہوں نے عبادتیں کر لی، جو 2-4 راتیں باقی ہیں، سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ ان راتوں کی ہم اور آپ قدر کریں، ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ غفلت میں بہت ساری راتیں گزر گئی، اب ان راتوں کی قدر کی جائے۔ کچھ نہ ہو سکے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ رات میں 2-4 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، صدقہ اور خیرات کی جائے۔ اور اللہ والوں نے ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ انسان کو ان دنوں کے اندر ہر نیک عمل کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ اس خدمت کا عمل بھی ہو، صدقہ اور خیرات کا عمل بھی ہو، والدین کی خدمت کا عمل بھی ہو، جو کچھ بھی خیر کے کام کر سکتا ہے وہ ان دنوں کے اندر کریں، تاکہ اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ ملے، زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرنے والا بنے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ یہ جو گھڑیاں چل رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی قیمتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں، ان راتوں کی قدر کریں۔ اگر کچھ نہ ہو سکے تو خاص طور پر ان راتوں کو گناہوں کے اندر گزارنے سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، کہ کوئی نیکی نہ ہو سکے تو گناہ سے بچ جانا وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، گناہ سے بچ جائے انسان۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو دینے کے دربار کھلے ہوں کہ ہاں میرے بندے میں تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہم اور آپ گناہوں کے اندر مشغول ہوں۔ تو خاص طور پر ان راتوں میں، ان ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ پھر کہا کہ عرفہ کے دن سے یعنی جمعہ کے دن سے فجر کی نماز سے لے کر 5 دن تک، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر اور منگل، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک، ان دنوں کے اندر ہمیں تکبیرات تشریق کا پڑھنا ہے، کہ نماز کے بعد کہا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ تو اس کا اہتمام کرے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے پڑھنے کے اندر بھی فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سلام پھیرے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ عورتوں کو اپنے گھروں پر پڑھنا ہے، مرد تھوڑی اونچی آواز سے پڑھے، عورت نیچی آواز سے پڑھے۔ تو دوسرا حکم یہ تکبیرات تشریق کا ہے۔ پھر عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت آپ کو بتلا دی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ عید کی رات کی عبادت، حدیث پاک میں اس کی بھی بڑے فضائل آئے ہیں کہ جو عید کی رات میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، تو اس کا اس دن دل بے نور نہیں ہوگا، اس کا اس دن دل نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن تمام لوگوں کے دل مر جائیں گے، اس وقت اس کا دل نہیں مرے گا۔ یہ ہے عید کی رات کی عبادت کی فضیلت۔ تو ان راتوں کے ہم اور آپ اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکے تو کل جمعرات بھی ہیں، ایسے جمعرات کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا، ہو سکے تو کل کا بھی روزہ رکھا جائے، کل کا نہ ہو سکے تو ہو سکے صرف یوم عرفہ یعنی جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کا ہم اور آپ
آپ اہتمام کریں. بڑے فضائل آئے ہیں. یہ جو اس کی فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. اس سے اللہ والوں نے ایک عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے کہ جس کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تب اس سے نیک پھالی یہ نکالی جا سکتی ہے کہ اس سے اس کی فضیلت یہ آئی کہ 1 سال کے گناہ اگلے بھی معاف ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ 1 سال اور اس کو زندگی ملنے والی ہے. اگر زندگی نہ بھی ملی تو لکھا ہے اللہ والوں نے کہ اس کی زندگی ملی تب بھی اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. زندگی نہ ملی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں. اس لیے اس روزے کا اہتمام کریں. اور عید کے اندر جو عید کی اہم عبادت ہے اس عبادت کے اندر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اس قربانی کو اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے کریں کہ اس قربانی کا درس کیا ہے اس بات کو سمجھے. اس قربانی کا درس یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مٹا دینا. پورے قربانی کے واقعے کا سبق یہی ہے, اس کا اہم درس یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مٹا دینا. خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی والی زندگی کے اوپر آ جانا. من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی کے مطابق اپنے آپ کی زندگی کو گزارنا, یہ اس قربانی کے واقعے کا درس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ایام کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آنے والی قربانی کی عبادت میں ہم تمام کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت, تو شریعت کا حکم یہ ہے, مستحب ہے, اچھا یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے اور ایک حصہ غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے, ایک حصہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے, ایک حصہ گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھا جائے. تو اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس تقسیم کے اندر بھی بہت بڑا سبق ہے. اس میں سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع صرف اپنے گھر تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں خوشی لوگوں کو بانٹنی ہے. کسی غریب کے گھر پر کہ جن کو کبھی بکرے کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا, ان کے گھر پر جا کر جب گوشت دیا جائے گا ان کے بچے خوشی خوشی گوشت کھائیں گے. تو کہا کہ یہ صرف گوشت کو بانٹنا نہیں ہے, یہ محبتوں کو بانٹنا ہے. یہ آپس میں ہمدردی کے سبق کو دے رہا ہے, یہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے کے سبق کو دے رہا ہے. اس سبق کو سمجھے کہ شریعت نے ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے, معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح پیار اور محبت کے ساتھ, ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ, ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے, یہ سمجھایا ہے. تو کہا کہ شریعت کے اس حکم کے اندر بھی بڑے اسباق ہیں, بڑے سبق ہیں. انسان ان چیزوں کو سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.